نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أعلم حيث يجعل رسالته وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دنیا میں انسان کے اعمال کی قبولیت کے لیے اور آخرت میں نجات کے لیے انسان کے عقیدے کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ بد عقیدگی ایک ایسی بیماری ہے جو دنیا میں انسان کے اعمال کو ختم کرتی ہے اور قیامت کے دن انسان کو جنت سے محروم کر دیتی ہے۔ بد عقیدہ شخص کے اعمال کو قرآن کریم نے کسراب بقیع فرمایا ہے۔ بد عقیدہ شخص کو قرآن کریم نے اخسرین اعمالا فرمایا ہے، لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا فرمایا ہے۔ اور بد عقیدہ شخص کے لیے جنت میں جانا ممکن نہیں، اسے قرآن کریم نے حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط سے تعبیر فرمایا، جسے تعلیق بالمحال کہا جاتا ہے۔ جیسے سوئی کے سوراخ سے کسی اونٹ یا موٹی رسی کا گزرنا ممکن نہیں، اسی طرح بد عقیدہ شخص کا جنت میں جانا بھی ممکن نہیں ہے۔ عقیدہ یہ اسلام اور دین کی بنیاد ہے۔ اعمال، اخلاق، معاشرت، معاملات، یہ ساری چیزیں بعد کی ہیں۔ عقائد میں بنیادی عقیدے وہ تین ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 نبوت اور نمبر 3 قیامت۔ بعض عقائد وہ ہیں جن کا تعلق اللہ کی ذات، اللہ کی صفات اور اللہ کے مبارک اسماء کے ساتھ ہے۔ کچھ عقائد وہ ہیں جن کا تعلق انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی مبارک شخصیات کے ساتھ ہیں، اور کچھ عقائد وہ ہیں جن کا تعلق آخرت کے ساتھ، قیامت کے ساتھ، حشر کے ساتھ اور بعث کے ساتھ ہیں۔ وہ عقائد جن کا تعلق نبوت کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، ان میں سے ایک عقیدہ ہے نبی کی عصمت کا، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے معصوم ہونے کا۔ اور اسی عقیدہ پر ہم نے بات کرنی ہے کہ وقت کا نبی یہ معصوم ہوتا ہے۔ اس عقیدے کو سمجھنے کے لیے آپ نے 6 باتیں سمجھنی ہیں۔ نمبر 1 نبی کی تعریف، یعنی نبی کسے کہتے ہیں۔ نمبر 2 نبی کی ضرورت۔ نمبر 3 نبی کے معصوم ہونے کا معنی، مطلب اور مفہوم۔ نمبر 4 نبی کے معصوم ہونے کی وجوہات۔ نمبر 5 نبی کے معصوم ہونے کے دلائل۔ نمبر 6 جو لوگ نبی کو معصوم نہیں مانتے، ان کے شبہات اور ان کے جوابات۔ یہ ہمارے اس سبق کا خلاصہ ہے، جس کا تعلق عصمت نبوت کے ساتھ، عصمت انبیاء کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلی چیز نبی کی تعریف، یعنی نبی کہتے کسے ہیں، رسول کسے کہتے ہیں، نبی کسے کہتے ہیں۔ نبی اس انسان کامل کو کہتے ہیں جسے اللہ رب العزت منتخب فرما کر ان کے سر پر نبوت کا تاج سجیں۔ اللہ رب العزت انہیں ہر قسم کی معصیت، گناہ اور نافرمانی سے بچیں، اور ان کی اطاعت اور اتباع کو انسانوں پر لازم قرار دیں۔ نبی اس انسان کامل کو کہتے ہیں
جسے اللہ منتخب فرما کر ان کے سر پر نبوت کا تاج سجیں۔ اللہ انہیں ہر قسم کی معصیت، گناہ اور نافرمانی سے بچیں۔ ان کی اطاعت، اتباع انسانوں پر لازم، ضروری اور فرض قرار دے۔ ہوا انسان مبعوث من اللہ معصوم عن الخطأ مفروض الاتباع، اسے نبی کہتے ہیں۔ ہوا انسان مبعوث من اللہ معصوم عن الخطأ مفروض الاتباع، نبی انسان کامل کو کہتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ منتخب شخص کو کہتے ہیں، معصوم کو کہتے ہیں، مفروض الاتباع کو کہتے ہیں۔ ہوا انسان کا معنی میں نے انسان کامل کیا ہے۔ اس کا معنی اللہ رب العزت نے جب بھی نبوت دی ہے ہمیشہ مرد کو دی ہے۔ اللہ نے کبھی کسی خاتون کے سر پر نبوت کا تاج نہیں رکھا، اس لیے کہ خاتون یہ انسان تو ہے لیکن عقل اور دین میں کمی کی وجہ سے اس کے دین اور عقل میں نقص ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے کبھی کسی خاتون کو نبوت کا تاج نہیں پہنایا۔ جب بھی نبوت کے لیے خدا نے بندہ چنا، انسان چنا، اور انسانوں میں سے انسان کامل یعنی مرد چنا ہے۔ نہ ہی اللہ رب العزت نے کسی خاتون کو نبی بنایا اور نہ ہی اللہ رب العزت نے کبھی کسی نامرد کو نبی بنایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص نئی نبوت کا دعویٰ کرے، ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ انسان بھی ہے یا نہیں۔ اگر حضور کے بعد کوئی نئی نبوت کا دعویٰ کرے، ہم یہ دیکھیں گے کہ مرد بھی ہے یا نہیں۔ اگر کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ بھی کرے اور ساتھ یہ بھی کہے کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ نبی بننے کے لائق نہیں ہے، اس لیے کہ نبوت کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان ہو، اور یہ شخص اپنے آپ کو انسان مانتا ہی نہیں ہے، وہ انسانیت کو عار سمجھتا ہے، اللہ کا نبی یہ نہیں ہو سکتا۔ نبی کے لیے دوسری چیز مبعوث من اللہ، نبی اپنی محنت سے نبی نہیں بنتا، عبادت اور ریاضت سے نبی نہیں بنتا، بلکہ نبی خدا کے انتخاب سے نبی بنتا ہے۔ اسے علماء کی زبان میں کہتے ہیں نبوت یہ ایک وہبی منصب ہے، کسبی منصب نہیں ہے۔ نبوت یہ ایک وہبی منصب ہے، کسبی منصب نہیں ہے۔ کوئی بندہ عبادت کرے اور نبی بن جائے، محنت اور ریاضت کرے نبی بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی وہ بنے گا جس کا انتخاب اللہ فرمائیں گے، نبی وہ بنے گا جس کے سر پر نبوت کا تاج اللہ سجائیں گے۔ نبی کے لیے تیسری چیز ہے معصوم عن الخطا، اللہ اپنے نبی کو ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کی معصیت اور نافرمانی سے محفوظ فرماتے ہیں۔ نبی کے لیے چوتھی چیز ہے مفروض الاتباع، نبی کی پیروی کرنا، نبی کی بات ماننا، اللہ کے نبی کی اطاعت کرنا، یہ انسانوں پر لازم، فرض اور ضروری ہوتا ہے۔ دوسری چیز نبی کی ضرورت کیا ہے، کیا مجبوری ہے کہ ہم نبوت کے محتاج ہیں؟ اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے اس درمیانی واسطے کی ضرورت کیا ہے؟ یاد رکھنا اللہ رب العزت ہمارے خالق، ہم اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے مالک، ہم اللہ کے مملوک ہیں۔ مخلوق اور مملوک ہونے کی وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے خالق اور اپنے مالک کی بات مانیں۔ مخلوق اور مملوک ہونے کی وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے خالق اور اپنے مالک کی بات مانیں۔ کیسے مانیں؟ دنیا میں جب بھی کوئی بندہ کسی کی بات مانتا ہے، اس کی بات ماننے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، مامور آمر کو دیکھے پھر اس کی بات پر عمل کرے۔ نمبر دو، مامور آمر کو سنے پھر اس کی بات پر عمل کرے۔
چھوٹا بڑے کو دیکھے گا پھر اس کی بات پر عمل کرے گا، یا اسے سنے گا پھر اس کی بات پر عمل کرے گا۔ میں سبق پڑھا رہا ہوں، سبق کے دوران مجھے ضرورت ہے پانی کی، میں چاہتا ہوں کہ گفتگو کا تسلسل بھی نہ ٹوٹے اور پانی بھی مل جائے۔ میں سامنے بیٹھے بھائی عزیر سے کہتا ہوں، ایسے اشارہ کرتا ہوں، یہ اٹھتے ہیں، اٹھ کر مجھے پانی لا دیتے ہیں۔ انہوں نے مجھے پانی کیوں دیا؟ اس لیے کہ انہوں نے مجھے دیکھا، مجھے پانی کی ضرورت ہے، میں کہتا ہوں بھی پانی لا دو، یہ اٹھے اور پانی لے کر آ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے مجھے سنا۔ آپ کسی ایسے شخص کو میرے سامنے بٹھا دیں جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا اور کانوں سے سن نہیں سکتا، میں سارا دن بھی اشارہ کرتا رہوں وہ کبھی مجھے پانی نہیں دے گا۔ میں سارا دن پانی پانی کرتا رہوں وہ پھر بھی پانی نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مجھے دیکھ بھی نہیں سکتا، وہ مجھے سن بھی نہیں سکتا۔ پتہ چلا کسی بھی بندے کی بات کو ماننے کے لیے ضروری مامور عامر کو دیکھے یا مامور عامر کو سنے۔ اگر دیکھ بھی نہ سکے اور سن بھی نہ سکے تو پھر مامور عامر کی بات پر عمل نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت ہمارے خالق فرمائے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کیسے کریں؟ یا ہم اللہ کو دیکھیں یا اللہ کو سنیں پھر عمل کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں آتوا الزکاۃ، اللہ کیسے زکوٰۃ دیں؟ یا ہم اللہ کو دیکھیں یا اللہ کو سنیں۔ دنیا میں رہ کر ہر بندہ اللہ کو دیکھ بھی نہیں سکتا، ہر بندہ اللہ کو سن بھی نہیں سکتا۔ اللہ کی بات پر عمل کرنا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ درمیان میں کوئی ایسا واسطہ ہو جو اللہ سے لے اور ہمیں دے، یا تو براہ راست اللہ کو دیکھے اور سنے، یا فرشتے کے واسطے سے اللہ کی بات کو سنے اور ہمیں آگاہ کرے۔ اللہ رب العزت نے اپنے احکام پر عمل کرنے کا طریقہ بتانے کے لیے، اپنے احکام پر عمل کرنے کا طریقہ دکھانے اور سمجھانے کے لیے اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان ایک واسطہ رکھا۔ اس واسطے کو نبوت اور رسالت کا واسطہ کہتے ہیں۔ نبی شریعت کے احکام اللہ سے لیتے ہیں اور شریعت کے احکام امت کو دیتے ہیں۔ نبی شریعت پر عمل کرنے کا طریقہ اللہ سے لیتے ہیں اور نبی شریعت پر عمل کرنے کا طریقہ امت کو دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے احکام پر عمل کیسے کریں؟ اللہ اپنے نبی کو بتائیں گے اور پیغمبر اپنی امت کو بتائیں گے، دکھائیں گے اور سمجھائیں گے۔ اس وجہ سے درمیان میں نبی کے واسطے کی ضرورت ہے۔ اگر اس واسطے کو ہٹا دیا جائے، نہ ہمیں شریعت ملتی ہے، نہ ہمیں قرآن ملتا ہے، نہ ہمیں نبوت کا فرمان ملتا ہے، اور نہ ہی اللہ کے احکام پر عمل کرنے کا طریقہ ہمیں سمجھ آ سکتا ہے۔ یہاں پر بطور فائدے کے درمیان میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں۔ میں نے گزارش کی ہے، اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہے، کیسے کریں گے؟ اللہ اپنے نبی کو بتائیں گے اور نبی اپنی امت کو بتائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امت کو احکام پر عمل کرنے کا طریقہ بتایا، آپ نے سمجھایا اور دکھایا، ان میں سب سے پہلی جماعت ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نے نماز ایسے پڑھنی ہے جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ صحابہ کرام نے دین آگے پہنچایا۔ صحابہ کرام سے دین لینے والے مفسرین بھی ہیں، دین لینے والے محدثین بھی ہیں، دین لینے والے فقہا بھی ہیں، دین لینے والے علماء کے اور طبقات بھی ہیں۔ محدثین میں کئی ایک بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے علم حدیث کو مدون کر کے امت کے حوالے کیا۔ ان میں اصحاب صحاح ستہ بھی ہیں، ان میں حضرت امام محمد بھی ہیں، ان میں حضرت امام طحاوی بھی ہیں، ان میں امام ابو بکر بن ابی شیبہ بھی ہیں، امام عبد الرزاق بھی ہیں رحمہم اللہ۔ اور وہ فقہا جنہوں نے مسائل کو مدون کر کے امت کے حوالے کیا، ان میں بڑے فقیہ چار ہیں۔ نمبر 1 امام ابو حنیفہ، نمبر 2 امام مالک، نمبر 3 امام شافعی، اور نمبر 3 امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ۔ محدثین میں سے جن کے میں نے نام لیے، ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے
जिसने बरह रास्त सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन को देखा हो, बरह रास्त सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन से दीन को लिया हो, बल्कि दरमियान में वास्ते हैं, दरमियान में और वास्ते हैं जिनके ज़रिए ये हज़रात सहाबा तक पहुँचते हैं। अइम्मा मुज्तहिदीन में से इमाम मालिक, इमाम शाफ़िई, इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुमुल्लाह, ये तीन इमाम वो हैं जिन्होंने ना तो सहाबा को देखा, न किसी सहाबी से मुलाकात की, न किसी सहाबी से रिवायत ली और न ही किसी सहाबी से बरह रास्त दीन लिया। इनके भी दरमियान में वास्ते हैं। अइम्मा मुज्तहिदीन में से फ़कत एक इमाम हैं जिनकी फ़िक़्ह आज उम्मत में चली, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने बरह रास्त नबी के सहाबा को देखा भी है, सहाबा किराम से दीन लिया भी है, उनसे रिवायत भी ली है और उन्हें इबादत करते हुए भी देखा है। अइम्मा मुहद्दिसीन जो मशहूर हैं वो भी वास्तों से सहाबा तक पहुँचे। अइम्मा मुज्तहिदीन में से इमाम अबू हनीफ़ा के अलावा बाकी वो हैं जो वास्तों से सहाबा तक पहुँचे। हज़रत इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह बिला वास्ता सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन तक पहुँचे। अब अगर कोई बंदा हमें ये कहे आप जो नमाज़ पढ़ते हैं ये नमाज कुरान के ख़िलाफ़, आप जो नमाज़ पढ़ते हैं ये नमाज हदीस के ख़िलाफ़, हम कहते हैं ये नहीं है। क्यों नहीं है? हमें ये नमाज दी है इमाम अबू हनीफ़ा ने। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने ये नमाज ली है सहाबा किराम से, सहाबा किराम ने ये नमाज ली है अल्लाह के नबी से, और नबुव्वत ने ये नमाज ली है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। अब मैं समझाने के लिए कहता हूँ, हम नमाज में नाफ के नीचे हाथ बांधते हैं। कोई बंदा पूछे क्यों बांधते हो, हम कहते हैं इसलिए कि हमें हमारे इमाम ने बताया। अबू हनीफ़ा आप कहते हैं कि नमाज में नाफ के नीचे हाथ बांधे जाएं, आप क्यों कहते हैं? फरमाते रअयतु अनस इब्न मालिक फिल मस्जिद काइमन युसल्ली, इसलिए कि मैंने अपनी आंखों से अनस बिन मालिक को इसी तरह नमाज पढ़ते देखा। अनस बिन मालिक आप क्यों बांधते हो? फरमाते रअयतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए कि मैंने हुजूर को देखा। हुजूर आप ऐसे क्यों पढ़ते हैं? फरमाया इसलिए कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, ये हुक्म अल्लाह का है। हमारी नमाज इमाम साहब वाली, इमाम साहब की नमाज हज़रत अनस वाली, हज़रत अनस की नमाज अल्लाह के नबी वाली, और नबुव्वत की नमाज अल्लाह के हुक्म वाली। तो हमारी नमाज तो वो है जिसमें बरह रास्त सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन, उनके वास्ते से नबुव्वत और उनके वास्ते से अल्लाह। तो अर्ज़ में ये कर रहा था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम पर अमल करने के लिए हमें नबी की ज़रूरत है। अगर नबी को दरमियान से हटा दिया जाए, न अल्लाह की ज़ात समझ आती है, न अल्लाह की सिफ़ात समझ आती हैं, न अल्लाह के अहकाम समझ आते हैं, और न ही अहकाम पर अमल करने का तरीका समझ आता है। हमारी गुफ्तगू की तीसरी चीज़, हम कहते हैं नबी मासूम है। मासूम होने का माना क्या है? जब हम ये कहेंगे कि नबी मासूम अनिल मासियत है, अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में मासियत नहीं होती, इस मासूम का माना क्या है? मासूम का माना ये है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबी को ऐसा बना देते हैं कि ऐलान नबुव्वत से पहले, ऐलान नबुव्वत के बाद सगीरा और कबीरा, जानबूझकर और भूलकर किसी भी किस्म की मासियत और नाफरमानी अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में नहीं होती। अल अंबिया अलैहिमुस्सलाम कुल्लुहुम मुनज़्ज़हूना अनिस सगाइरि वल कबाइरि वल कुफ्रि वल कबाए। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने अल फ़िक़्हुल अकबर में हमें अक़ीदा दिया कि तमाम के तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम सगीरा और कबीरा गुनाह से, कुफ्रिया बातों से और उन चीज़ों से जिन्हें मुआशरे में मायूब समझा जाता है, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम उन तमाम बातों से महफूज होते हैं। अल्लाह अपने नबी को हर किस्म की मासियत से बचाते हैं, लेकिन इस मासियत से बचने का माना हरगिज़ ये नहीं है कि नबी भूलता नहीं, अल्लाह के नबी से इज्तिहादी ख़ता नहीं होती। ऐसा हो सकता है बशरी तकाज़ों की वजह से अल्लाह का नबी भूल जाए, ऐसा मुमकिन है अल्लाह के नबी से इज्तिहादी ख़ता हो जाए। इज्तिहादी ख़ता, निसियान और भूल जाना ये इस्मत के मुनाफी नहीं है। इज्तिहादी ख़ता,
اور بھول جانا یہ معصیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کوئی کام کیا، بھول گئے، ناسیہ آدم، جیسے قرآن کریم میں ہے حضرت آدم بھول گئے۔ اگر وقت کے نبی سے اجتہادی خطا ہو جائے، جیسے حضرت داؤد سے ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام سے ہوئی، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام میں سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، اجتہادی خطا کو معصیت نہیں کہتے۔ اجتہادی خطا یہ عصمت کے منافی نہیں، نبی بھول بھی سکتے ہیں، اللہ کے نبی سے اجتہادی خطا بھی ہو سکتی ہے، باقی چونکہ وہ نبی ہوتے اللہ رب العزت ان کی اجتہادی خطا کو چلنے نہیں دیتے۔ اللہ رب العزت تنبیہ فرما دیتے ہیں، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے پیغمبر ایسا نہیں، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض، ایسا نہیں۔ وداود وسلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم، چلتے چلتے فرمایا ففہمناہا سلیمان، بات سلیمان کی ٹھیک ہے، حضرت داؤد سے اجتہادی خطا ہوئی۔ تو نبی کے معصوم ہونے کا معنی یہ ہے اللہ کا نبی جس چیز کو گناہ سمجھے، اللہ کا نبی جس چیز کو معصیت سمجھے، جسے نافرمانی کہتے ہیں، اللہ کا نبی کبھی اس کے قریب نہیں جاتا۔ اللہ اپنے نبی کو اس سے بچاتے ہیں۔ ہاں نسیان ہو سکتا ہے، بھول ہو سکتی ہے، بات سمجھنے میں خطا ہونے کی وجہ سے اجتہادی خطا ہو سکتی ہے، لیکن یہ بھول جانا، اجتہادی خطا کا ہو جانا، اسے معصیت بھی نہیں کہا جاتا اور خلاف عصمت بھی نہیں کہا جاتا۔ تو نبی کے معصوم ہونے کا معنی اللہ کے نبی کا ہر قسم کی معصیت، ہر قسم کی نافرمانی اور گناہوں سے بچنا، اور اللہ رب العزت کا اپنے نبی کو بچانا ہے۔ ہماری گفتگو کا چوتھا حصہ اور گفتگو کی چوتھی چیز وہ ہے نبی کے معصوم ہونے کی وجوہات۔ اللہ کا نبی معصوم کیوں ہوتا ہے؟ کن وجوہات کی بنیاد پر اللہ رب العزت اپنے نبی کو ہر قسم کے گناہ سے بچاتے ہیں؟ کئی ایک وجوہات نبی کے معصوم ہونے کی بیان کی جا سکتی ہیں، میں چند ایک آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر ایک، نبی کے معصوم ہونے کی پہلی وجہ بقول حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہے نبی کا خمیر، نبی کا مٹیریل، نبی کے وجود میں شامل مٹی، وہ اتنی مقدس اور پاکیزہ ہوتی ہے کہ اس مٹیریل کی وجہ سے اللہ اپنے نبی کو ہر قسم کے گناہ سے بچاتے ہیں۔ کیا معنی؟ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی کے وجود میں جس مٹی کو شامل کیا جاتا ہے، نبی کے وجود کا جو خمیر اصلی ہوتا ہے، جس سے اللہ کے نبی کے وجود کی بنیاد کھڑی ہوتی ہے، وہ جنتی خمیر ہوتا ہے، وہ دنیا والی مٹی نہیں ہوتی، زمینی مٹی نہیں ہوتی۔ چونکہ نبی کے وجود میں جنت کی مٹی شامل، جنتی جب قیامت کے دن جنت میں جائیں گے، جنتی جنت میں جا کر لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، کسی قسم کی معصیت نہیں کریں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ جنتی جنت میں وہ دیکھے گا جو خدا کی رضا ہوگی، جنتی جنت میں وہ بولے گا جو اللہ کی رضا ہوگی، جنتی جنت میں وہ سنے گا جو اللہ کی رضا ہوگی، جنتی جنت میں وہ پکڑے گا جو اللہ کی رضا ہوگی۔ جنتی جنت میں خدا کی معصیت نہیں کرے گا، چونکہ نبی کا وجود جنتی مٹی سے بنایا گیا۔ جو کام قیامت کے دن جنتی جنت میں جا کر کرے گا، اللہ کا نبی دنیا میں کرتا ہے۔ نبی دنیا میں وہ بولتا ہے جو اللہ کی رضا، نبی دنیا میں وہ دیکھتا ہے جو اللہ کی رضا، نبی دنیا میں وہ سنتا ہے جو اللہ کی رضا، نبی وہ پکڑتا ہے جو اللہ کی رضا۔ چونکہ نبی کے وجود میں جنت کی مٹی شامل، جنت میں معصیت نہیں ہے، نبی کے وجود میں جنتی خمیر شامل، جنت میں گناہ نہیں ہے، اللہ کا نبی دنیا میں ہوتا ہے تو نبی کی زندگی میں بھی معصیت اور گناہ نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی اور بنیادی وجہ نبی کے معصوم ہونے کی وہ ہے نبی کا مٹیریل، اللہ کے نبی کے وجود اطہر میں موجود جنت کی مٹی۔ چونکہ جنت کا خاصہ معصیت سے پاک ہونا ہے، جنت کا خاصہ عصمت ہے، اللہ رب العزت اپنے نبی کے وجود کو دنیا میں رکھ کر جنتی مٹی کی وجہ سے ہر قسم کی معصیت سے بچاتے ہیں۔ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے یہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے، حضرت نے بات کی ہے، ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں یہ فقط قاری صاحب کی رائے نہیں، یہ بات اللہ کے قرآن سے بھی ثابت ہے اور یہ بات اللہ کے نبی کے فرمان سے بھی ثابت ہے۔
قرآن کریم کا 16واں پارہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 55، اللہ تعالیٰ فرماتے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، موت کے بعد مٹی میں لے کر جائیں گے، قیامت کے دن مٹی سے اٹھائیں گے۔ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن، جسے تفسیر قرطبی کہا جاتا ہے، اس میں اسی آیت کریمہ کے تحت سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 کی تفسیر میں احادیث مرفوعہ اللہ کے نبی کے فرامین، احادیث موقوفہ صحابہ کرام کے فرامین نقل کیے، جن کا خلاصہ یہ ہے جس جگہ پر موت کے بعد انسان کی قبر بنتی ہے، جس جگہ پر انسان کو دفنایا جاتا ہے، ولادت سے پہلے اسی جگہ کی مٹی سے انسان کو بنایا جاتا ہے۔ جس جگہ کی مٹی انسان کے وجود میں شامل ہوتی ہے، موت کے بعد اسی جگہ پر انسان کی قبر، انسان کا مدفن بنتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس مٹی سے بنائے گئے، یہ دیکھا جائے گا کہ حضور کی قبر انور کہاں پر ہے۔ جس جگہ پر حضور کی قبر ہوگی وہی جگہ کی مٹی اللہ کے نبی کے وجود میں شامل ہوگی۔ جب ہم حضور کی قبر کو دیکھتے ہیں، وہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ کا حجرہ، اللہ کے نبی کا روضہ۔ یہ جگہ کیسی ہے؟ بخاری شریف کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا یہ جگہ جنت کے حصوں میں سے ایک حصہ، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا۔ اس کا معنی یہ ہے اسی جگہ سے اللہ کے نبی کو بنایا گیا، اسی جگہ پر اللہ کے نبی کو دفنایا گیا، اور قیامت کے دن اسی جگہ سے اللہ کے نبی کو اٹھایا جائے گا، اور حضور اس جگہ کو جنت فرما رہے ہیں۔ اور صرف اللہ کے نبی کی بات نہیں، ہماری بات نہیں، یہی بات ائمہ محدثین نے اس حدیث مبارک کی شرح میں لکھی ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح میں اس حدیث مبارک کی تشریح میں ائمہ محدثین سے نقل کرتے ہیں، فرماتے والروضۃ قطعۃ نقلت من الجنۃ وستعود الیہا، فرماتے یہ جو روضے والی جگہ ہے یہ ایسی جگہ ہے جو جنت سے آئی ہے، اور قیامت کے دن اسی کو جنت میں شامل کیا جائے گا۔ آگے مزید فرماتے لا تفنا، جب قیامت آئے گی دنیا کی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، لیکن اللہ کے نبی کا روضہ اقدس قیامت کے دن بھی فنا سے محفوظ رہے گا۔ اللہ اسے فنائیت سے محفوظ رکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے لا تفنیان ولا تبیدان، جنت اور جہنم فنا نہیں ہوں گی۔ چونکہ نبی کی قبر والی جگہ بھی جنت کا حصہ ہے، اللہ رب العزت اسے بھی فنائیت سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو اللہ کے نبی کی قبر انور یہ جگہ جنت ہے، اسی جگہ سے اللہ کے نبی کو بنایا گیا۔ اور بقول حجت الاسلام والمسلمین قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چونکہ نبی کے وجود میں جنت کی مٹی شامل ہے، تو جنت کی مٹی کے جتنے خواص ہوں گے اللہ کے نبی کے وجود اطہر میں وہ آپ کو نظر آئیں گے۔ دنیا میں رہنے کی وجہ سے ایک معاملہ امت کے ساتھ بھی ہوگا، وہی معاملہ اللہ کے نبی کے ساتھ بھی ہوگا، لیکن امتی کے وجود کی خاصیت الگ ہوگی، اللہ کے نبی کے وجود کی خاصیت الگ ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا نبی کا وجود جنتی مٹی سے بنایا گیا۔ جتنے جنت کے خواص ہوں گے، حالات اور واقعات کی وجہ سے وہ خواص چھپ تو جاتے ہیں، حالات اور واقعات کی وجہ سے وہ خواص ختم نہیں ہوتے۔ اب آپ حضرت نانوتوی کی اس بات کو ذہن میں رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی والدہ سیدہ آمینہ کے بطن والی زندگی سے لے کر اللہ کے نبی کی قبر والی زندگی تک چلتے جائیں، آپ کو سمجھ آئے گی اللہ کے نبی کے وجود میں جنت کی جھلک کیسے موجود ہے۔ حضور ماں کے پیٹ میں ہے، سیدہ آمنہ کو تکلیف نہیں ہے، بوجھ محسوس نہیں ہوتا۔ لا وجدت ثقلہ کما تجد النساء، فرماتے مجھے بوجھ کا احساس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جنت میں بوجھ نہیں رکھا، وجود جنتی تھا، سیدہ آمنہ کو بوجھ کا احساس نہیں۔ اللہ کے نبی پیدا ہوئے، جنت میں محتاجی نہیں ہے، اللہ نے اپنے نبی کو بھی محتاجی سے محفوظ رکھا۔ ولد مختونہ، ولد مسرورہ، ولد مکحولہ، ولد نظیفہ، اللہ کے نبی پیدا ہوئے تو کسی قسم کی ضرورت نہیں، نہ ختنے کی، نہ ناف کاٹنے کی، نہ سرما لگانے کی، نہ ہی جسم اطہر کو پانی کے ذریعے یا کپڑے کے ذریعے پاک کرنے کی۔ اللہ کے نبی دنیا میں ہیں،
اللہ کے نبی کے وجود عطر سے پسینہ نکلا، چونکہ جنت میں بدبو نہیں، اللہ کے نبی کے پسینہ عطر میں بھی اللہ نے خوشبو رکھی ہے، اللہ نے بدبو نہیں رکھی۔ لا شممت مسکن ولا عطرا کان اطیب من عرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس فرماتے ہیں جیسی خوشبو نبوت کے پسینے سے تھی ایسی خوشبو کائنات کی کسی خوشبو میں موجود نہیں تھی، اس لیے کہ وجود جنتی۔ اللہ کے نبی اگر لعاب مبارک لگیں اللہ رب العزت بیماریوں کو ختم فرما دیں، اس لیے کہ جنت میں شفا، اللہ نے نبی کے لعاب میں بھی شفا رکھی ہے۔ اللہ نے جنت میں نیند نہیں رکھی، اللہ کے نبی سوئے تو ہیں لیکن تنام عینہ ولا ینام قلبہ، چونکہ وجود جنتی تھا، جنت کی جھلک دل میں نظر آئے گی۔ اللہ کے نبی سوتے تھے، آپ کی نیند کی حالت میں بھی کپڑے ناپاک نہیں ہوتے تھے۔ لم یحتلم قط، اللہ کے نبی کی نیند پر بھی شیطان اثر انداز نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی سو جاتے اور خواب دیکھتے، روی الانبیاء وحی، وہ نبی کا خواب وحی پر مشتمل ہوتا، اس میں بھی غلطی کا امکان نہیں ہوتا تھا۔ آپ پوری نبی کی زندگی اور نبوت کی سیرت کو پڑھتے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کی بیوی نکاح سے نہیں نکلی، اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، آپ کا مال ملک سے نہیں نکلا، اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، پیغمبر کی بیوی پر عدت وفات نہیں، اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، بیوی دوسری جگہ پر نکاح نہیں کر سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ وجود جنتی ہے اور جنت کا خاصہ حیات ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی جب دنیا سے جا رہے تھے اس خاصے کا کچھ نہ کچھ اثر اللہ کے نبی کے وجود عطر میں موجود تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم ہونے کی سب سے پہلی وجہ آپ کا خمیر، آپ کے وجود عطر کا مٹیریل، چونکہ وجود عطر جنتی مٹی سے بنایا گیا، اللہ نے جنت میں معصیت اور نافرمانی نہیں رکھی، تو اللہ نے اپنے نبی کے وجود عطر میں بھی معصیت اور نافرمانی نہیں رکھی۔ نبی کا وجود جنتی مٹی سے بنایا گیا۔ بعض لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، کہتے ہیں اگر اللہ کے نبی کا وجود جنتی تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ اقدس جنت ہے، تو پھر یہ بتائیں حضور پر موت آئی کیوں ہے؟ جنت میں تو موت نہیں آتی، حضور پر وفات کیوں آئی؟ اگر یہ جگہ جنت ہے تو اس میں غیر مسلم کیوں جاتا ہے؟ جنت میں تو کوئی بھی کافر نہیں جائے گا، یہاں پر غیر مسلم کیوں جاتا ہے؟ اللہ کے نبی کے روضے والی جگہ پر ایسے لوگ بھی جاتے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں۔ اگر یہ جنت ہے تو اس میں کافر کیوں گئے؟ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن حجر کے حوالے سے اس سوال کا بھی جواب دیا، فرماتے وَإِن لَّمْ تَمْنَعْ نَحْوَ الْجُوعِ لِاتِّصَافِهَا بِصِفَةِ دَارِ الدُّنْيَا، اس لیے کہ حضور اس وقت حقیقی جنت میں نہیں تھے، اللہ کے نبی تھے جنت میں، لیکن دنیا میں رہنے کی وجہ سے احوال دنیا والے آ رہے تھے۔ جنت میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی، جنت میں نیند نہیں، جنت میں موت نہیں، جنت میں بول و براز نہیں، جنت میں کوئی کافر نہیں جائے گا۔ کب؟ جملہ ذہن میں رکھنا، جب حشر کے بعد ہو اور بطور جزا کے ہو۔ اب کوئی کسی قسم کا معاملہ پیش نہیں آئے گا، چونکہ یہ معاملہ حشر سے پہلے ہے اور بطور جزا کے نہیں ہے۔ میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ جگہ جنت نہیں، کیوں؟ اگر جنت ہے تو کافر کیوں جاتا ہے؟ میں آپ سے سوال کروں گا، آج جو بیت اللہ میں حجر اسود نصب ہے یہ کہاں سے آیا؟ جی جنت سے آیا تھا۔ جنت میں چوری ہوگی؟ حجر اسود چوری ہوا تھا؟ 22 سال تک حجر اسود بیت اللہ سے غائب رہا۔ اگر یہ جنت کا ہے تو یہ چوری کیوں ہوا؟ حجر اسود کہاں سے آیا؟ جنت سے۔ جنتی چیزوں کو کافر ہاتھ لگائیں گے؟ حجر اسود کو؟ جی حجر اسود کو کافر ہاتھ نہیں لگاتے تھے، مشرکین چومتے نہیں تھے، لڑائی اور جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ سوال یہ کہ اگر جنتی ہے تو مشرک کیوں چوم رہے؟ ملا علی قاری فرماتے ہیں لِاتِّصَافِهَا بِصِفَةِ دَارِ الدُّنْيَا، اس لیے کہ ابھی یہ دنیا میں رہتا ہے، دنیا میں رہنے کی وجہ سے اس پر احوال دنیا کے آ سکتے ہیں۔ کوئی غیر مسلم بھی جنت میں نہیں جا سکتا جب حشر کے بعد ہو اور بطور جزا کے ہو۔ اب کوئی کافر جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے رسول کی یہ جگہ قبر انور والی جگہ چونکہ دنیا میں ہے، اس لیے اگر کوئی کافر جائے اور چکر لگا کے آ جائے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ جنت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی معصوم ہے، نبی کے معصوم ہونے کی سب سے پہلی وجہ بقول قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ نبی کے وجود عطر کا خمیر ہے، اللہ کے نبی کے وجود عطر کا مٹیریل ہے، اس میں موجود جنتی مٹی ہے۔ جیسے جنت میں معصیت
جنت میں خدا کی نافرمانی نہیں ہے، اسی طرح اللہ کے نبی کے وجود اطہر میں بھی معصیت اور خدا کی نافرمانی نہیں ہوتی۔ نبی کے معصوم ہونے کی دوسری وجہ، نبی معصوم ہے کیوں؟ نبی کے معصوم ہونے کی ایک وجہ اللہ رب العزت کی طرف سے حفاظت کا انتظام، اللہ اپنے نبی کی حفاظت کا انتظام کرتے ہیں۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اللہ اپنے نبی کو یوں بنا دیتے ہیں کہ گناہ یہ نبی کے قریب نہیں جاتا اور نبی یہ گناہ کے قریب نہیں جاتا۔ اگر کبھی کوئی بندہ نبی کو گناہ پر آمادہ کرنے کی کوشش بھی کرے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، ہم نہیں کرنے دیتے۔ حفاظت خداوندی، اللہ رب العزت نبی کو اپنی حفاظت کی چادر میں لے لیتے ہیں، اللہ اپنے نبی کو اپنی حفاظتی حصار میں لے لیتے ہیں۔ کوئی بڑے سے بڑا شخص بھی اللہ کے نبی کو گناہ پر آمادہ نہیں کر سکتا۔ نبی کے معصوم ہونے کی تیسری وجہ، اللہ رب العزت کی ذات کا استحضار اور مشاہدہ۔ نبی ہر وقت حالت مشاہدہ میں رہتے، اللہ کے نبی کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ حدیث جبریل جو مشکات المصابیح میں سب سے پہلے حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سیدنا جبریل امین تشریف لے آئے، ایمان کے بارے میں پوچھا، اسلام کے بارے میں پوچھا، احسان کے بارے میں پوچھا، قیامت اور علامات قیامت کے بارے میں پوچھا۔ جب پوچھا مل احسان، حضور احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ حالت نصیب نہ ہو تو کم از کم یہ تصور کیا کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یہ ہے حالت مشاہدہ، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ ہے حالت غیبوبت، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یہ ہے عبادت نبوت، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ ہے عبادت امت۔ امتی جب عبادت کرتا ہے اس کا ذہن ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ کو نہیں دیکھتا، اور جب نبی اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو حالت مشاہدہ ہوتا ہے، اللہ نبی کو دیکھتے ہیں، نبی اللہ کو دیکھتے ہیں۔ آج اگر میں اپنے استاد کے پاس چلا جاؤں، میرے دل میں استاد کی عقیدت بھی ہو، ادب اور احترام بھی ہو، میں استاد کے سامنے بیٹھ کر کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا جب مجھے یقین ہو کہ میں استاد کو دیکھ رہا ہوں، استاد مجھے دیکھ رہے، میں کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کروں گا جو استاد کی منشا کے خلاف ہو، استاد کی ناراضگی کا ذریعہ بنے۔ میں اپنی آنکھ سوچ سمجھ کر استعمال کروں گا، اپنی زبان سوچ سمجھ کر استعمال کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں بڑے کے دربار میں ہوں۔ اگر آج کوئی بندہ استاد کے سامنے چلا جائے، وہ استاد کی موجودگی میں ایسا کام نہیں کرتا جو استاد کی ناراضگی کا ذریعہ بنے۔ جب نبی حالت مشاہدہ میں ہو، نبی حالت استحضار میں ہو، نبی اپنی آنکھ کا استعمال اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے، اپنی زبان کا استعمال اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے، اپنے کان کا استعمال اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے۔ چونکہ اللہ کا نبی حالت مشاہدہ میں ہوتا ہے، استحضار کی حالت میں ہوتا ہے، اللہ نبی کو دیکھتے ہیں، نبی اللہ کو دیکھتے ہیں۔ اس وجہ سے نبی کی زندگی میں معصیت، نبی کی زندگی میں نافرمانی، نبی کی زندگی میں گناہ کا وجود اور تصور نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم ہونے کی ایک وجہ وہ ہے نبی کا منصب نبوت۔ منصب نبوت، اللہ رب العزت نے نبی کو دنیا میں جب بھیجا ہے، نبی کا منصب ہے روحانی بیماریوں کا علاج کرنا۔ نبی روحانی طبیب ہوتا ہے۔ میں سمجھانے کے لیے تھوڑی تفصیل عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا، انسان کو دو چیزوں سے بنایا، نمبر ایک نظر آنے والا جسم، اور نمبر دو نظر نہ آنے والی روح۔ یہ جسم مٹی سے بنایا گیا، اور جو روح ہے یہ امر ربی اللہ کی طرف سے آسمان سے اتاری گئی۔ دنیا میں رہ کر جسم کو بھی خوراک کی ضرورت، روح کو بھی خوراک کی ضرورت۔ جسم چونکہ زمینی مٹی سے بنا، اس کی خوراک بھی زمین سے، روح چونکہ آسمان سے آئی ہے، اس کی خوراک بھی آسمان سے وہی کی صورت میں آتی ہے۔ دنیا میں جسم بھی بیمار ہوتا ہے، روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ جسم جب بیمار ہو جائے، اس کی بیماری کو امراض جسمانیہ کہا جاتا ہے۔ روح اگر بیمار ہو جائے، اسے امراض باطنیہ یا امراض روحانیہ کہا جاتا ہے۔ جسم بیمار ہو،
اس کے لیے بھی معالج اور ڈاکٹر کی ضرورت، طبیب اور حکیم کی ضرورت۔ اگر روح بیمار ہو جائے اس کے لیے بھی معالج کی ضرورت، طبیب اور حکیم کی ضرورت۔ جسم کے معالج کو ڈاکٹر کہا جاتا ہے اور روح کے سب سے پہلے معالج کو اللہ کا نبی کہا جاتا ہے۔ نبی امراض روحانیہ کا معالج ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، جو آدمی دنیا میں امراض جسمانیہ کا معالج ہو تو جس مرض کا وہ معالج ہوگا، اگر وہ معالج خود اس مرض میں مبتلا ہو جائے، یہ معالج کا عیب ہوتا ہے۔ لوگ اس پر اعتماد نہیں کرتے، لوگ اس کے پاس علاج کرانے کے لیے نہیں جاتے۔ ایک شخص ایسا ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ دانتوں کا علاج کرتا ہے، دانتوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ لمبا سفر کر کے پشاور سے چلا، سرگودا پہنچا، ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچا۔ ڈاکٹر صاحب خود انگلی رکھ کے بیٹھے ہیں۔ کیا ہوا؟ میرے داڑھ میں درد ہے، 15 دن ہو گئے میری داڑھ کا درد ٹھیک نہیں ہو رہا، یہ بغیر علاج کیے واپس چلے جائیں گے۔ میں تو سن کر آیا تھا کہ وہ علاج کرتے ہیں۔ جو بندہ اپنی داڑھ کا علاج نہیں کر سکتا، میری داڑھ کا کیا کرے گا؟ ایک شخص کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ فلاں جگہ پر ایک حکیم صاحب ہیں، وہ کوئی تیل دیتے ہیں جس کی وجہ سے بال گرنا ختم ہو جاتے ہیں، گرے ہوئے بال بھی اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ پریشان ہیں کہ میرے سر کے بال گرتے جا رہے ہیں۔ سفر کر کے حکیم صاحب کے پاس پہنچے، آپ کے سر پر کچھ نہ کچھ بال تو تھے، ان کے سر پر ایک بھی بال نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ بیماری کی وجہ سے گر گئے۔ آپ سوچیں گے کہ اس سے تیل لوں یا نہ لوں، جو اپنے بالوں کی حفاظت نہیں کر سکا، میرے بالوں کی حفاظت کیا کرے گا؟ تو جو معالج جس مرض کا معالج ہو، اگر وہ خود اس میں مبتلا ہو جائے، لوگوں کا اعتماد ختم، لوگ اس سے علاج نہیں کراتے، یہ اس معالج کا عیب ہوا کرتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام امراض روحانیہ کے معالج، نبی کا کام ہے روحانی بیماریوں کا علاج کرنا۔ روحانی بیماری کا نام ہے گناہ۔ اگر نبی خود اس میں مبتلا ہو جائے، لوگوں کا اعتماد بھی نہیں رہے گا، یہ نبی کا عیب بھی ہوگا۔ اور نبی کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ اپنے نبی کو ہر عیب سے پاک پیدا فرماتے ہیں۔ چونکہ گناہ بھی ایک عیب ہے، اس لیے اللہ اپنے نبی کو اس عیب سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ نبی کے لیے عیب بنے گا۔ نبی امراض روحانیہ کا معالج ہے۔ اگر نبی خود اس گناہ میں مبتلا ہو جائے، اللہ کا نبی خود گناہ کرنا شروع کر دے، تو نبی پر اعتماد بھی نہیں رہے گا، یہ نبوت کے لیے عیب ہوگا۔ اللہ کا نبی مقتدا، رہبر و رہنما ہے، اس لیے اللہ رب العزت اپنے نبی کو ہر قسم کی معصیت، ہر قسم کی نافرمانی اور گناہ سے محفوظ فرماتے ہیں۔ نبی کے معصوم ہونے کی ایک وجہ وہ ہے نبی کا نفس۔ نبی کے معصوم ہونے کی ایک وجہ وہ ہے اللہ کی طرف سے نبی کے نفس کا نفس مطمئنہ ہونا۔ آپ نے تفاسیر میں پڑھا ہے، قرآن کریم میں ہے، انسانی نفس 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 نفس امارہ، نمبر 2 نفس لوامہ، اور نمبر 3 نفس مطمئنہ۔ ان النفس لامارۃ بالسوء لا اقسم بنفس ولا اقسم بالنفس اللوامہ یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ یہ نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ نفس امارہ کسے کہتے ہیں؟ جو انسان کو گناہ پر آمادہ کرے، گناہ کی دعوت دے، گناہ کو بڑھا چڑھا کر پیش کرے، خوبصورت سے خوبصورت بنا کر پیش کرے، اور جب بندہ گناہ کر لے تو احساس بھی نہ ہو کہ میں نے غلط کیا ہے۔ یہ ہے نفس امارہ۔ نفس لوامہ جو انسان کو گناہ پر ملامت کرے، مجھے یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا کام مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر نیکی کر لے تو نفس یہ کہے کہ نیکی تھوڑی کی ہے، تجھے اس سے بھی زیادہ کرنی چاہیے تھی۔ جو ملامت کرے، گناہ سے روکنے پر مجبور کرے، گناہ ہو جائے تو اس پر ملامت کرے، اور نیکی پر یہ کہے کہ نیکی تھوڑی کی ہے، اسے کہتے ہیں نفس لوامہ۔ اور ایک ہے نفس مطمئنہ، جو انسان کو گناہ کی نفرت دلائے اور انسان کو نیکی کی طرف راغب کرے، نیکی کی طرف متوجہ کرے، گناہ سے بچانے کی کوشش کرے، اسے کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عام انسانوں کا نفس ابتداء نفس امارہ، تھوڑی محنت کرے نفس لوامہ، مزید محنت کرے تو نفس مطمئنہ بنتا ہے، جسے کہتے ہیں ولایت کا سب سے اعلیٰ درجہ۔ جب عبادت انسان کا مزاج بن جائے، گناہ سے نفرت انسان کی طبیعت بن جائے، یہ سب سے آخر میں ہوتا ہے۔ پہلے نفس امارہ، پھر نفس لوامہ، پھر نفس مطمئنہ۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
اللہ کا نبی چونکہ خدا کا نمائندہ ہوتا ہے، امتی محنت کر کے، مسلسل مشقت برداشت کر کے، مسلسل ریاضت زہد وغیرہ سے کام لے کر جہاں پر آخر میں پہنچتا ہے، اللہ اپنے نبی کو بغیر محنت کے وہ نفس عطا فرما دیتے ہیں۔ جہاں پر امتی انتہا پر پہنچتا ہے، اللہ رب العزت نبوت کو پہلے دن سے ہی وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ نبی کا نفس مطمئنہ ہوتا ہے ابتدا سے، پہلے دن سے ہی۔ نبی کی طبیعت میں گناہ کی نفرت ہوتی ہے، نبی کی طبیعت میں نیکی کا میلان ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے بھی کوئی ایسا پہلے کام نہیں کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ کی معصیت ہو۔ اس لیے آپ قرآن کریم اٹھا کر دیکھیں، حدیث مبارک اٹھا کر دیکھیں، سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، بڑی تحدی کے ساتھ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، آپ کی عمر مبارک تھی 40 برس۔ آپ نے اعلان نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں جو سال گزارے ان کی تعداد ہے 13۔ آپ نے مدینہ منورہ میں سال گزارے، ان کی تعداد ہے 10۔ یہ حضور کی زندگی کے 3 حصے ہیں، اعلان نبوت سے پہلے 40 سال، اعلان نبوت کے بعد مکی زندگی کے 13 سال، مدنی زندگی کے 10 سال۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، آپ کے مخالفین نے، جو مشرکین تھے، آپ نے اعلان نبوت فرمایا، آپ کے مخالفین جو یہود و نصارہ تھے، انہوں نے اللہ کے نبی پر ہر الزام لگایا جو الزام لگا سکتے تھے۔ ساحر ہے، مسحور ہے، کاہن ہے، شاعر ہے، مجنون ہے، دنیا کا طلبدار ہے، یہ اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے، اپنی ریاست قائم کرنا چاہتا ہے، جو الزام لگا سکتے تھے لگائے۔ جب الزامات سے بھی بات آگے گزری، تلوار اٹھائی، اللہ کے نبی کے مقابلے میں نکلے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ کیا، خود بھی مرے، صحابہ کرام کو بھی شہید کیا، لیکن ان 63 برس میں آپ کو ایک غیر مسلم بھی ایسا نہیں ملے گا، خواہ مشرک ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو یا منافق ہو، جو اللہ کے نبی کے کردار پر انگلی اٹھا سکے، یہ کہہ سکے ہمیں کہتے ہو یوں نہ کرو، خود تو کرتے تھے، ہمیں کہتے ہو یوں کرو، خود تو کرتے تھے، ہمیں کہتے ہو یہ نہ کرو، خود تو کرتے تھے۔ اللہ کے نبی پر الزام لگے، اللہ کے نبی کے مقابلے میں تلوار اٹھائی، لیکن کبھی کسی بدبخت میں اتنی جرت اور ہمت نہیں ہو سکی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر انگلی اٹھا سکے۔ کیا خیال ہے اگر نبی کی زندگی میں معصیت ہوتی، مشرک اس کو برداشت کرتے؟ کہتے ہمیں کہتے تھے خود تو کر رہے ہو۔ یہود و نصارہ کبھی برداشت نہ کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر کسی غیر مسلم کا انگلی نہ اٹھا سکنا، اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کا کردار شیشے سے بھی زیادہ صاف تھا، آپ کی زندگی آئینے سے بھی زیادہ ستھری تھی، تبھی تو کسی غیر مسلم کے اندر یہ ہمت اور جرت نہیں ہو سکی کہ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر انگلی اٹھا سکے۔ تو آپ کا نفس مطمئنہ تھا، اس لیے آپ نے شرح قید میں پڑھا ہوگا، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر کو اور آپ کی عصمت کو آپ کے نبی ہونے کی دلیل قرار دی ہے۔ جہاں پر نبوت کی بات چلی ہے کہ حضور اللہ کے نبی ہیں، علامہ تفتزانی صاحب نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی، آپ کا اعلان نبوت، پھر اعلان نبوت کے بعد آپ کے اخلاق کریمانہ، آپ کی شریعت کا اعتدال پر مبنی ہونا، یعنی آپ کا معصوم ہونا، یہ دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم، آپ کے معصوم ہونے کی ایک وجہ آپ کے وجود میں شامل جنت کی مٹی، آپ کے وجود اطہر کا مٹیریل، آپ کے وجود اطہر کا خمیر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معصوم، آپ کے معصوم ہونے کی دوسری وجہ اللہ کی طرف سے حفاظت کی چادر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معصوم، آپ کے معصوم ہونے کی تیسری وجہ اللہ کی ذات کا مشاہدہ اور ذات خداوندی کا استحضار۔ اللہ کے نبی معصوم، آپ کے معصوم ہونے کی چوتھی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب نبوت، یعنی امراض روحانیہ کا معالج، امراض روحانیہ کا طبیب اور حکیم ہونا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام روحانی معالج، آپ علیہ الصلوۃ والسلام معصوم۔ آپ کے معصوم ہونے کی پانچویں وجہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نفس مطمئنہ۔ ان وجوہات کی بنیاد پر ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہر قسم کی معصیت سے،
ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کی نافرمانی سے پاک پیدا کیا، جسے کہتے ہیں اللہ کے نبی معصوم تھے۔ تو میں نے گزارش کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت کے بارے میں، سب سے پہلی بات نبی کسے کہتے ہیں، نمبر 2 نبی کی ضرورت کیا ہے، نمبر 3 یہ جو ہم کہتے ہیں نبی معصوم ہے، معصوم ہونے کا معنی کیا ہے، اور نمبر 4 نبی کے معصوم ہونے کی وجوہات کیا ہیں۔ ہمارے سبق کے 6 اجزاء میں سے 4 پر میں نے مختصر سی بات کر دی ہے۔ 5ویں چیز ہے نبی کے معصوم ہونے کے دلیل، اور 6ٹھی چیز جو اس عقیدے کی سب سے اہم چیز ہے، عصمت انبیاء پر ہونے والے شبہات اور ان کے جوابات کیا ہیں، ان پر انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے۔